کہ انہوں نے رسے، بہت بڑے بڑے رسے پھینکے تھے اور بہت بڑی بڑی لکڑیاں جو تھیں وہ پھینکی تھیں انہوں نے زمین کے اوپر، میدان کے اندر۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف آیت نمبر 116۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ قال، آپ نے فرمایا، القو، تم ہی ڈالو، فلما، پس جب، القو، انہوں نے ڈالا، سحرو، تو جادو کر دیا انہوں نے، آینا، آنکھوں پر، الناس، لوگوں کی، وسترہبوہم، اور خوف زدہ کر دیا انہیں، وجاؤ، اور مظاہرہ کیا انہوں نے، بسحر، جادو کا، عظیم، بڑے۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ آیات کے ساتھ جو ربط ہے وہ سماعت کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے یہ کہا تھا کہ اے جادوگرو، تم پہل کرو، یعنی وار کے اندر تم پہل کرو۔ اسلام نے جنگ کا بھی یہی اصول طے کیا ہے کہ جب میدان جنگ کے اندر وار کیا جائے تو پہل نہ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو خاص نصیحت فرماتے کہ میدان جنگ کے اندر جا کر پہل نہ کرو، پہل کفار کرے، پہل دشمن کرے، پھر اس دشمن کے وار کا مقابلہ کیا جائے اور جواب دیا جائے۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پہل کرنے کا حکم جادوگروں کو دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ تو جب انہوں نے ڈالا تو جادو کر دیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر۔ یہاں اب سمجھ لیجئے بات کو، بہت قابل غور بات ہے کہ انہوں نے رسے، بہت بڑے بڑے رسے پھینکے تھے اور بہت بڑی بڑی لکڑیاں جو تھیں وہ پھینکی تھیں انہوں نے زمین کے اوپر، میدان کے اندر۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا، یعنی انہوں نے رسوں کو سانپ نہیں بنایا تھا۔ جب انہوں نے وہ رسے پھینکے تو وہ رسے سانپ نہیں بنے۔ عام طور پر یہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رسے سانپ بن گئے۔ وہ لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا۔ اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کو وہ رسے سانپ نظر آ رہے تھے کہ یہ سانپ ہیں، حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنے۔ تو جادو بھی چیزوں کی حقیقت کو بدل نہیں سکتا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، وہ جب لوگوں نے دیکھا، چونکہ ان کی آنکھوں کے اوپر ایک اثر آ چکا تھا جادو کا، اور انہیں وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ چلتے پھرتے سانپ ہیں۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین کرام نے وضاحت کی ہے۔ تفسیر خازن کے حوالے سے یہ روایت عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے رسوں کو لگایا ہوا تھا پارا۔ جب وہ سورج کی روشنی پڑتی تھی تو وہ پارا چمکتا تھا اور اس سے لگتا ایسے تھا کہ وہ سانپ ہیں اور وہ سانپ چل رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے آنکھوں کے اوپر جادو کیا تھا، تو لوگ جو تھے وہ خوف زدہ ہو گئے، لوگ ڈر گئے، اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا۔ جادوگروں نے بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کیا کریں، ان کہ القی، ڈالیے، عصا کا، اپنا عصا۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنا ایک عصا پھینک دیجیے۔ آپ کو رسے پھینکنے کی اور بہت بڑی بڑی اور لکڑیاں پھینکنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس آپ اتنا کریں کہ آپ اپنا عصا ڈال دیں۔ فَإِذَا، تو فوراً، ہِیَا، وہ، تلقف، نگلنے لگا، ما یأفکون، جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا، یعنی جو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر فریب کیا ہوا تھا، لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا ہوا تھا اور لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ وہ سانپ ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے فریب کو، ان کی اس جادوگری کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا، وہ عصا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو وہ عصا جو تھا وہ
सांप बनकर सारे सांपों को, जो लोगों को नजर आ रहा था कि वो सांप है, वो निगलने लगा और सब कुछ वो निगल गया। जो कुछ उन्होंने मैदान में जादूगरों ने फेंका था वो सब कुछ निगल गया। फवक़अ, तो साबित हो गया, अल हक़्क़ु, हक़, व बातिला, और बातिल हो गया, मा, जो कानू यामलून, वो किया करते थे। जादूगरों का जादू बातिल हो गया और हक़ जीत गया, हक कामयाब हो गया, हक पूरी तरह आश्कार हो गया। फ़ग़ुलिबू, यूं फ़िरऔनी मग़लूब हो गए। फ़ग़ुलिबू, तो वो मग़लूब हो गए। हुनालिका, वहाँ, वंक़लबू, और पलटे, स्वाग़िरीन, ज़लीलो ख़्वार होकर। व उल्क़िया, और गिर पड़े, अस्सहरतु, जादूगर, साजिदीन, सजदा करते हुए। तमाम के तमाम जादूगर सजदा रेज हो गए। कालू, और कहने लगे, बहुत गौर तलब बात है, आमन्ना, हम तो ईमान ले आए, बिरब्बिल आलमीन, परवरदिगार पर जो सारे जहानों का रब है। बिरब्बी, परवरदिगार पर, अल आलमीन, सारे जहानों के, हम सारे जहानों के रब पर ईमान ले आए। रब्बी मूसा व हारून, और मूसा व हारून के रब पर ईमान ले आए। यहाँ जादूगरों ने, अब वो मोमिन बन चुके हैं, अब वो मुसलमान बन चुके हैं, अब वो जादूगर नहीं हैं, अब वो काफिर नहीं हैं, और अब बहालत ईमान में वो क्या कह रहे हैं, हज़रत मूसा और हज़रत हारून के रब पर ईमान लाने का वो ऐलान कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि वास्ताए नबुव्वत और वास्ताए रिसालत के बग़ैर रब हमारा ईमान भी कबूल नहीं करेगा। तो उन्होंने पैगंबरों का जिक्र ख़ास तौर पे किया, मूसा और हारून का जिक्र ख़ास तौर पे किया, हालांकि वो बिरब्बिल आलमीन भी फरमाते तो वो भी काफ़ी था। अब ये छोटी सी आयत मुबारका है जिसके अंदर अल्लाह करीम ये इरशाद फरमा रहा है कि अब वो जो जादूगर थे मोमिन बनने के बाद वो ऐलान कर रहे हैं, रब्बी मूसा व हारून, ये एक ही आयत है, रब्बी मूसा व हारून, हम मूसा व हारून के रब पर ईमान लाते हैं। काला, कहा, फ़िरऔन, फ़िरऔन ने, तुम तो ईमान लाए हुए थे, बिही, उस पर, कबला, इससे पहले, अन के, आज़ाना लकुम, मैं तुम्हें इजाज़त देता, इन्ना, बेशक, हाज़ा, ये एक, लमकरुन, फरेब, मकर तुमूहु, जो तुमने मिलकर किया है, फिल मदीनाती, शहर में, लितुखरिजू, ताकि तुम निकाल दो, मिनहा, यहाँ से, अहलहा, इसके असली बशिंदों को, फसौफ तालमून, फसौफा, अभी, तालमून, तुम्हें मालूम हो जाएगा। अब इस आयत के अंदर फ़िरौन जो है वो अपने गम व गुस्सा का इजहार कर रहा है। फ़िरौन ने इंतहाई, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि फ़िरौन ने इंतहाई अपने गुस्से का इजहार करते हुए जादूगरों से ये कहा कि तुम तो ईमान लाए हुए थे, तुम हज़रत मूसा और हज़रत हारून पर जो ईमान लाए हो, मेरी इजाज़त के बग़ैर तुम ईमान कैसे ला सकते हो, मुझसे पूछे बग़ैर तुम ईमान कैसे ला सकते हो। ये तो बहुत बड़ा धोखा है जो तुमने और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सब ने मुत्तफ़िक होकर इस शहर के अंदर किया है। तुम सब शागिर्द हो और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये तुम्हारे उस्ताद हैं। तुमने खुफिया साज बाज करके ये मुकाबला किया और तुम जानबूझ कर हार गए ताकि तुम शहर के लोगों को इससे निकाल दो और ख़ुद इस पर मुसल्लत हो जाओ। अब अनकरीब तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारे साथ किस तरह से पेश आता हूँ और मैं तुम्हें क्या सज़ा दूंगा। इन्ना हाज़ा लमकरुम मकरतुमूहु फिल मदीनती, ये एक बहुत बड़ा फरेब है जो तुमने मिलकर किया है, तुमने और मूसा ने मिलकर किया है इस शहर के अंदर। लितुखरिजू मिनहा अहलहा, ताकि तुम निकाल दो यहाँ से इसके असली बाशिंदों को। फसौफ तालमून, अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। अब देखें वो सज़ा क्या तजवीज़ कर रहा है। लउक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन, मैं कटवा दूंगा, लउक़त्तिअन्न, मैं कटवा दूंगा, अयदियकुम, तुम्हारे हाथ, व अर्जुलकुम, और तुम्हारे पाँव, मिन खिलाफिन, मुख्तलिफ तरफों से, सुम्मा, फिर, लउसल्लिबन्नकुम, मैं तुम्हें सूली पर लटका दूंगा, अजमाइन, सब के सब को। कालू, वो बोले, इन्ना, हम तो, इला रब्बिना, अपने रब की तरफ, मुक़ल्लिबून, जाने वाले हैं। यानी जादूगर
جو کہ جادوگر تھے اب مومن ہو چکے ہیں، ان مومنین نے ذرہ برابر بھی غم نہیں کیا، ذرہ برابر بھی افسوس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا، نہ گھبرائے، نہ خوف زدہ ہوئے، نہ غم زدہ ہوئے، نہ پریشان ہوئے، نہ انہیں کوئی فکر دامن گیر ہوئی۔ انہوں نے کہا جان وہ ہے جو ایک نہ ایک دن جانی ہی جانی ہے، جان کو ہم نہیں بچا سکتے، ہم ایمان لے آئے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر، تمام جہانوں کے رب پر۔ اے فرعون تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے۔ وما تنقموا، وما اور کیا تنقموا تو ناپسند کرتا ہے، منا ہم سے، الا بجز اس کے ان کہ آمنا ہم ایمان لائے، بیایاتی آیتوں پر، ربنا اپنے رب کی، لما جاءتنا، لما جب جاءتنا وہ آئیں ہمارے پاس، ربنا اے ہمارے رب، افرغ انڈیل دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وتوفنا اور وفات دے ہمیں، مسلمین مسلمان ہوں۔ اے رب العالمین، اب وہ جو جادوگر تھے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم تیری ہی بارگاہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے اوپر صبر نازل فرما، ہمارے اوپر صبر نازل فرما، اور ہمیں حالت ایمان میں، حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر اس کا ذکر ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں پر غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔